حضور کی آمد پہ مطلقاً خوش ہونا فرض ہے، اور جلوس یا جلسہ میلاد کا یہ مستحب ہے۔ جس دور میں مستحب کو مٹایا جائے اس دور میں مستحب کو قائم کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ مستحب نہ مٹے۔ رہتا وہ مستحب بھی ہے، واجب نہیں ہو جاتا، رہتا مستحب بھی ہے لیکن اس کو قائم کرنا لازم ہوتا ہے۔ جس دور میں صرف مستحب پہ حملہ نہ ہو بلکہ پورے دین پہ حملہ ہو، مقصد میلاد پہ حملہ ہو، حضور آئے ہیں پاک کرنے، وَيُزَكِّيهِمْ کی تشریح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو پاک کرے۔ ہمارے ملک میں یہ جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے یہ پاکی والا ہے یا پلیتی والا؟ پلیتی والا۔ مسئلہ یاد رکھیں، میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے، حق مہر مقرر، گواہ موجود ہیں، شرعی تقاضے پورے کر کے مرد عورت کا نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، میاں بیوی کا جسم ملا ہے، دونوں کا جسم پلید ہو گیا تو غسل فرض ہو گیا۔ کیا انہوں نے کوئی حرام کام کیا، کوئی گناہ کی ہے؟ نکاح ہو گیا، گواہ موجود ہے، حق میں مقرر ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، شریعت نے حلال کی ہے، حلال طریقے سے ان کا بدن ملا ہے۔ جس حلال کے بعد بھی پلیتی ہے، اگر جسم ملے ہی حرام طریقے سے پھر کتنی پلیتی ہے۔ جسم حلال طریقے سے مل رہے ہیں لیکن پلید ہو رہے ہیں، غسل جنابت فرض ہو رہا ہے، میاں بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا، حلال طریقے سے ملے پھر بھی غسل فرض ہو گیا، تو جہاں جسم ہی حرام طریقے سے مل رہے ہیں وہاں کتنی بڑی پلیتی ہو۔ پاکستان میں یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ کئی کافر ملکوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ زمبابوے عیسائیوں کا ملک، امریکہ نے بڑا زور ڈالا زمبابوے پہ۔ زمبابوے کے عیسائی صدر نے امریکی صدر باراک اوباما کو چیلنج کیا کہ امریکی ٹی وی چینل پہ میرے سامنے بیٹھ کے پوری قوم کے سامنے مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا یہ بل انسانیت پر ظلم ہے اور بے غیرت بنانے والا قانون ہے۔ اور زمبابوے کے عیسائی صدر نے اپنے ملک میں یہ قانون پاس نہیں ہونے دیا، جو کئی کافر ملکوں نے نہیں قبول کیا وہ ہمارے ملک میں قانون بن گیا۔ liarspark.com کھول کے دیکھیں، 29,000 درخواستیں نادرا آفس میں پہنچ چکی ہیں جنس تبدیلی کی۔ 4 نکاح تو خیر نہیں کہہ سکتے، 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مرد کی مرد سے 4 شادیاں، میرے پاس موبائل پہ ویڈیو موجود ہے، ایک عورت نے دوسری عورت سے شادی کی ہے تو ایک کی ماں گئی ہے تھانے پرچہ کٹوانے کے لیے، تھانے دار نے کہا میں FIR نہیں کاٹ سکتا چونکہ ملک کا قانون اجازت دیتا ہے جس کے تحت انہوں نے نکاح۔ 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ حضور کی آمد کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، پاکستان کا نام کیا ہے؟ ملک کا نام کیا ہے؟ یہ ستان جو ہے نا فارسی زبان میں جگہ کے لیے آتا ہے۔ گلستان وہ جگہ جہاں پھول ہوتے ہیں، قبرستان وہ جگہ جہاں قبریں ہوتی ہیں، کوہستان وہ علاقہ جہاں پہاڑ بڑے ہیں۔ تو ستان جو ہے نا یہ جگہ کے لیے آتا ہے۔ ملک کا نام کیا ہے؟ تو اصل جو عمود ہے اس لفظ کا وہ پاک میں ہے۔ لفظ کی ایک اٹھان ہوتی ہے، لفظ بولنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس لفظ میں جو عمود ہے نا، جو اٹھان ہے لفظ کی، وہ لفظ پاک کے اندر ہے، پاکستان۔ بزرگوں نے نام یہ رکھا تھا کہ اس خطے میں رہنے والوں کا عقیدہ بھی پاک ہوگا، کردار بھی پاک ہوگا، ذہن بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوگا۔ بزرگ تو پاکستان بنا کے گئے، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ پلیتستان۔ ہم اسے پلیتستان بنا رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ جو میلاد منا رہے ہیں، مقصد میلاد پر فوکس کریں
آج میلاد منانا صرف اس تناظر میں نہیں کہ فلاں جماعت کہتی ہے بدعت ہے اور فلاں کہتی ہے نہیں مستحب ہے اور خوشی جو ہے مطلقاً وہ فرض ہے، بلکہ آج مجھے علامہ اقبال کا وہ قول یاد آ رہا ہے 1935 میں ایک جلوس میلاد میں اقبال شامل ہوئے اور اقبال نے کہا کہ میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا اسلام کے دفاع اور اسلام کی اشاعت کا سب سے مضبوط پلیٹ فارم ہوگا تو یہ میلاد کا جلوس ہی ہوگا۔ میلاد منانا اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ اقبال بڑی بصیرت والے تھے، کہا اس دور میں میلاد منانا اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہے، اسلام کے دفاع اور اشاعت دونوں مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم 12 ربیع الاول کی شام اس درس قرآن پہ جو میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے منعقد ہے، ہم حضور کے میلاد کا جو مقصد ہے اس سے وفا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا ہے، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مصطفیٰ اپناؤ، میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ، میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ یہ جو بل پاس ہوا یہ چونکہ ناپاکی والا تھا، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک ہمارا اس قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہم اس قانون سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس قانون سے نفرت آپ سے میں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ایک شخص نے تلوار چلائی، کیدار نامی نے، عذاب پوری قوم پہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے تلوار نہیں چلائی تھی وہ اس عمل پہ راضی تھے، وہ بھی مبتلا عذاب۔ ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہم اس عمل پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس قانون سے نفرت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون ختم کیا جائے، آمین۔ پاکستان کو پاکستان رہنے دیا جائے۔ حضور کی آمد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی دعا کی تشریح کرتے ہوئے یہ نقطہ عرض کیا ہے۔ اصل جو میرا موضوع تھا وہ لفظ رسول کے حوالے سے، حضرت ابراہیم نے دعا